الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ابھی جو مجھے آیت کلیمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب، ہم نے تجھے ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں پر رحم کریں، رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پر بھی رحمت ہے، جانوروں پر بھی رحمت ہے، ہر شے پر میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. تبھی تو میرا اللہ تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے، جو میں نے آیت کلیمہ تلاوت کی اس میں رب العالمین فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے محبوب، ہم نے تجھے ساری جہان کے لیے رحمت سراپا بنا کر بھیجا ہے. جانوروں کے لیے بھی رحمت، انسانوں پر بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہر چیز کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہر جاندار کے لیے، ہر انسان کے لیے ہم اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں پر رحم کریں. میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر بھی رحم فرماتے تھے. ایک دفعہ ایک کافر تھا جو چراغا تھا، بکریاں چراتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے. وہ اسے ڈھونڈتا رہتا تھا کہ جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے گا، نعوذ باللہ میں اسے قتل کر دوں گا. تو اس ارادے میں چڑھتا نبی کو ڈھونڈتا تھا، جہیں بھی ملے تلوار نکال کے نیز میں تلوار اٹھا کے گھوما کرتا تھا. تو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ جا رہے تھے یا آ رہے تھے تو ایک جگہ چھاؤں تھا، درخت تھے. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دیر یہاں آرام فرمائے، گھوڑے بھی تھک گئے، ہم بھی تھک گئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. تو سب وہاں درخت کے نیچے سو گئے، درخت کی چھاؤں میں درخت کے نیچے سو گئے. تو سب نے صحابہ کرام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گیا. اچانک وہ جو چراغا تھا، کافر تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا تھا. اس کا نظر پڑا تو دیکھا کہ روشن چہرے، نورانی کپڑے اوڑھے ہوئے سو رہے ہیں، پتہ نہیں کون ہے. جب اندھیرا آیا، جب دھوپ نکلا تو سب کے اوپر دھوپ آیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درخت ابھی تک چھاؤں کیا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کافر نے کہا کہ شاید یقیناً ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے جس پر درخت چھاؤں کریں گے، آسمان پر اور بادل چھاؤں کریں گے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں. اس نے اپنا تلوار لیام سے نکال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر رکھا اور کہنے لگا یا محمد بن عبداللہ، اب مجھے بتاؤ میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی آنکھ کھولے، اپنے لب کھولے اور کہنے لگا مجھے تیرے تلوار سے میرا رب العالمین بچائے گا. تو اس نے تلوار دکھایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ بچائے گا. یہ کہا تو
تو وہ ہلنے لگا، کانپنے لگا، اس کا تلوار گر گیا نیچے، تو کانپنا اتنا کانپا کہ وہ خود بھی نیچے گر گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا، اس کا تلوار اٹھا کر اسی کی گردن پر رکھا اور کہنے لگا کہ اے کافر، اب تم مجھے بتاؤ کہ میرے تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ وہ خاموش ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، لب کھولنا نہیں ہے، خاموش ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھ، میں نے تجھے معاف کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحم کرنے کے لیے بھیجا ہے، کسی کو مارنے کے لیے نہیں، میں تو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو کسی کو مارنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسے معاف کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جاؤ، تجھے میں نے معاف کیا۔ وہ جا رہا نہیں ہے، رکا ہوا ہے، کچھ کہہ رہا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار کہا کہ جاؤ، تیسرے بار کہا کہ جاؤ، لیکن وہ جا رہا نہیں ہے، خاموش ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں جاتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے کو چھوڑ کر بھلا کہاں جاؤں؟ ایسے ہستی کو جو معاف کرنے والا ہو، اسے میں چھوڑ کر کہاں پر جاؤں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ وہ قدموں پہ گر کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرماتا تھا جانوروں پر بھی، انسانوں پر بھی۔ جانور بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایتیں سناتا تھا۔ ایک اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک ہے، مجھ سے بہت زیادہ کام کرواتا ہے، لیکن مجھے کھانا گھاس نہیں دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کے پاس گیا، کہنے لگا کہ تیرا جانور میرے پاس تیرا شکایت لے کے آیا ہے کہ تو اسے زیادہ کام کرواتا ہے، لیکن اس کو کھانا گھاس نہیں دیتا ہے، پانی کم دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے وعدہ کیا کہ آئندہ اسے کام کم کرواؤں گا اور اسے ٹائم پر گھاس دوں گا پیٹ بھر کے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو معاف کرتا تھا، رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے جہانوں کے لیے تو رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تم لوگ پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح میں اللہ تعالیٰ جہانوں کے لیے رحمت ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اس طرح سب جہانوں پر میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صبر تھا، کیا معاف کرتا تھا، ہر دکھ کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود معاف کرتا تھا۔ کافر بھی میرے نبی کو مانتے تھے، ایسے اخلاق و ایمانداری کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے کافر مسلمان ہوتے تھے۔ ایسا میرے نبی کا اخلاق تھا، ایسا میرے نبی کا کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اونچا کیا نبی کے ذکر کو، اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے میرے آقا کو اونچا کیا۔